آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ کھانا سامنے رکھا ہو لیکن اندر سے کوئی خواہش ہی نہ ہو، کوئی کشش محسوس نہ ہو کھانا کھانے کی؟ گھر والے بھی کہتے ہیں کہ زبردستی کچھ کھا لو، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا، یہ نہیں سمجھتا کہ آخر بھوک کیوں نہیں لگتی، بھوک کیوں ختم ہو گئی ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بھوک کوئی معمولی چیز نہیں، بلکہ یہ ہمارے جسم کا ایک انتہائی پیچیدہ سسٹم ہے۔ دماغ، معدہ، آنتیں اور کئی ہارمونز مل کر ایک دوسرے کو مسلسل پیغام بھیجتے ہیں کہ اب توانائی کی ضرورت ہے، کچھ کھا لو۔ جب یہ سسٹم کسی وجہ سے متاثر ہو جاتا ہے تو پھر بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ بھوک نہ لگنے کو طبی زبان میں لاس آف ایپیٹائٹ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجوہات میں سر فہرست ہاضمے کا سست ہو جانا۔ جب معدہ اور آنتیں پہلے کھائے گئے کھانے کو ہی مکمل طور پر ہضم نہیں کر پاتی تو پھر دماغ کو نئے کھانے کا سگنل دیر سے ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ دوسرے نمبر پر معدہ کی سوزش، جسے گیسٹرائٹس بھی کہتے ہیں۔ معدہ کی اندرونی جھلی میں سوزش ہو جاتی ہے، خواہ وہ کسی انفیکشن کی وجہ سے ہو یا پھر تیزابیت کی وجہ سے ہو۔ تیسرے نمبر پر ذہنی دباؤ اور پریشانی۔ ذہنی دباؤ کے دوران جسم میں کارٹیسول نامی ہارمون کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ جسم کے اندر جب کارٹیسول ہارمون کی مقدار بڑھتی ہے تو پھر بھوک کم ہو جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر قبض۔ جب آنتوں میں فضلہ زیادہ دیر تک پڑا رہے تو پیٹ بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے اور نئے کھانے کی طلب نہیں رہتی یا کم ہوتی ہے۔ پانچویں نمبر پر نیند کی کمی۔ نیند کی کمی کا بھوک کے ساتھ آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جب نیند متاثر ہوتی ہے تو پھر ہارمونل توازن بگڑ جاتا ہے، جس سے بھوک کی کمی واقع ہوتی ہے۔ اگلے نمبر پر میں ذکر کروں گا جگر کی خرابی یا جگر کی کمزوری۔ جگر ہمارے جسم کا وہ عضو ہے جو ہضم شدہ غذا کو پروسیس کرتا ہے۔ اگر آپ کا جگر کمزور ہوگا تو پھر بوجھ بڑھ جائے گا اور بالواسطہ طور پر آپ کو بھوک کی کمی محسوس ہوگی۔ ساتویں نمبر پر اگر وائٹامن B12 یا آئرن کی کمی ہے تو پھر بھی بھوک نہیں لگتی یا کم لگتی ہے۔ اگلے نمبر پر میں ذکر کروں گا کہ سارا دن بیٹھے رہنا، جسمانی مشقت کا نہ کرنا، ایسا کرنے سے بھی بھوک کا احساس کمزور پڑ جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ آپ روزانہ خالی پیٹ 30 منٹ ہلکی پھلکی واک ضرور کریں۔ اگلے نمبر پر میں ذکر کروں گا بے قاعدہ کھانے کا ٹائم۔ جب آپ کھانا ایک وقت پر نہیں کھاتے تو جسم کا اندرونی سسٹم الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ کھانا ہمیشہ ایک مقررہ وقت پر کھائیں۔ اگلے نمبر پر میں ذکر کروں گا کہ کچھ ادویات بھی ایسی ہوتی ہیں جن کے استعمال سے بھوک ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، خاص طور پر اینٹی بایوٹکس یا کچھ ادویات ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ مسلسل استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔